السلام علیکم پاکستانیوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ پیارے پاکستانیوں، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریاست پاکستان، اور اس میں بات کروں گا پاکستان کے مطالعے سے ریلیٹڈ کہ پاکستان کا مطالعہ پاکستان پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو چکا ہے۔ ریاست پاکستان ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ جتنا بھی ہے سب پر اب دھڑا دھڑ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ لوگوں کے مرنے پر ان کو قبریں نہیں مل رہی، یعنی کہ قبروں کے لیے زمین کم پڑ گئی ہے، مسجدوں کے لیے زمین کم پڑ گئی ہے، لیکن ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے زمین بہت زیادہ دستیاب ہے۔ ریاست پاکستان کے جھنڈے میں دو رنگ ہیں۔ سبز رنگ مولویوں کی اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، سفید رنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ ریاست 4 باقاعدہ اور 1 بے قاعدہ صوبے پر مشتمل ہے۔ ریاست پاکستان 1947 میں انگریزوں سے آزاد ہوئی، مگر انگریزوں کی غلامی سے تاحال آزاد نہیں ہو سکی، اور ان سے آزادی کے لیے کوئی بھی کوشش ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہر حکومت نے ریاستی عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کی بنیادی ضروریات کا اسیر بنا رکھا ہے، مگر ان کو پورا کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کیونکہ سیاستدانوں کی اپنی روٹی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ان کے پیٹ جو بہت بڑے ہیں، ان کی اپنی روٹیاں ہی نہیں پوری ہو رہی تو یہ عوام کی روٹیاں کہاں سے پوری کریں گے؟ سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ ریاست پاکستان در حقیقت کئی سو ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے، جہاں پر ریاست کے اپنے اپنے قواعد، قوانین، ضابطے ہیں۔ اگر ایک ریاست دوسری ریاست کے معاملے میں ٹانگ اڑائے نا تو دوسری ریاست اس کو منع نہیں کرتی بلکہ اس کی ٹانگ ہی توڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ ریاست سندھ ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے۔ ایسے ہی بہت سے مولوی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی الگ ریاستیں بنا رکھی ہیں۔ اگر ریاست پاکستان کبھی ان کے معاملات میں مداخلت کی کوشش کرے تو یہ مدارس کے سپاہی لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ریاست پاکستان کا سانس بند کر دیتے ہیں، سڑکیں جام کر دیتے ہیں، غنڈہ گردی اور بدماشی کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان ایٹمی طاقت بھی ہے۔ ریاست کے اندر تمام ادارے بھی الگ ریاستوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ریاست پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور دور دور تک اس کے کوئی امکانات بھی نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، سب ادارے جو ہیں وہ رشوت لینے پہ لگے ہوئے ہیں، اور رشوت کا بازار جو ہے وہ تمام اداروں کے اندر گرم ہے۔ سیاستدانوں کو بھی وہاں سے حصے جاتے ہیں اور بیوروکریٹس کو بھی وہاں سے حصے جاتے ہیں۔ خیر، یہاں پر میں نام سب کے نہیں لینا چاہتا، آپ لوگ الحمدللہ سب کو جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح سب سے واقف ہیں، تو سبھی اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں، اس لیے کوئی کسی کے ان معاملوں میں، کوئی کسی کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ ریاست پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ زراعت ہے، مگر گندم پھر بھی باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے۔ دفاع اس قدر مضبوط ہے کہ 6 گنا بڑے ملک انڈیا کو دن میں تارے دکھا سکتے ہیں ہم لوگ، اور کمزور اتنے ہیں کہ 4 مولوی کہیں سے نکل آئیں تو وہ ہم سے قابو نہیں ہوتے۔ یہ ہماری ریاست ہے۔ ریاست کے تاجر عوام کو جی بھر کر لوٹتے ہیں، مگر ریاست کو ٹیکس دیتے ہوئے انہیں باقاعدہ موت نظر آتی ہے۔ ریاست کی سب سے بڑی صنعت کرپشن کی صنعت ہے، جس میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو مذہب، تیسرے نمبر پر اگر بات کریں تو سیاست آ جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریاست کا اہم جز ہیں۔ تعلیم، صحت، انصاف، کاروبار، یہ سب کچھ ریاست میں آتا ہے، لیکن ان کا معیار کوئی نہیں رہ گیا۔ ریاست کا آئین جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور دستور کے مطابق جنگل کا قانون نافذ ہے ہر جگہ پر۔ ریاست کا معاشی ڈھانچہ ایسا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ریاست پاکستان کو چلانے والے سب لوگ اس ریاست سے اتنی محبت رکھتے ہیں
کہ سب نے دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کر رکھی ہے، جیسے ہی اقتدار یا عہدے سے فارغ ہوتے ہیں تو فوراً اپنے اصلی ملک کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ ریاست میں رشوت لینا اور دینا حلال قرار دیا جاتا ہے، ورنہ آپ کا معمولی سا کام بھی کبھی نہیں ہوگا اگر آپ رشوت نہیں دیں گے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے کلرک سے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر تک سب کو رشوت دینی پڑتی ہے، تب جا کر آپ کا کام ہوتا ہے۔ کوئی چور آج کل کا بڑا اچکا، کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی سیاستدان، سب اس کے اندر انوالو ہیں، کوئی نہیں اس سے بچا ہوا۔ ریاست میں شخصی حفاظت اور امن و امان صرف سیاسی رہنماؤں اور طاقتور شخصیات کو دستیاب ہے۔ غریب آدمی صرف اللہ کے آسرے پر زندہ ہے، ادروائز غریب آدمی کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے صرف موت ہی رہ جاتی ہے۔ ریاست بڑے مجرموں کو VIP پروٹوکول دیتی ہے اور چھوٹے مجرموں کو ان بڑے مجرموں کے حصے کی بھی سزا دے دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے کرپٹ ہیں، مجرم ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، سیاستدان ہیں جو ملک سے فرار ہو گئے ہوئے ہیں، ان سب کو ساری اجازتیں مل جاتی ہیں، ملک سے بھاگنے کی اجازت مل جاتی ہے، کھربوں روپیہ لوٹ لیں تو ان کے کیس ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک غریب انسان اگر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں سے روٹی بھی چرا لینا تو اس کی مار مار کے چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے۔ انصاف، صحت، تعلیم اور دیگر مرات لوگوں کو ان کی اوقات کے مطابق دی جاتی ہیں اس ریاست میں۔ اگر آپ اس ریاست میں پاکستان کے شہری ہیں تو آپ کی عظمت اور ہمت انتہائی قابل تعریف ہے۔ فکر نہ کریں، اس دنیاوی تکالیف سے گزرنے کے بعد آپ کو آخرت بھلی ہی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ ان سیاستدانوں کے ہاتھوں جو اس دنیا میں تکلیفیں کاٹ رہے ہیں نا، خاص کر کے ابھی کے ان موجودہ حالات کے اندر، یہ بہت ظلم کر رہے ہیں اپنی غریب عوام کے اوپر۔ کمر توڑ دی ہے انہوں نے۔ جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے نا، مڈل کلاس آدمی جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، کسی کو اپنی قمیض سے اپنا پیٹ نہیں دکھا سکتا، اس بیچارے کا بہت برا حال ہے۔ لیکن ہماری ریاست کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کو صرف اور صرف اپنی پرواہ ہے۔ تو پیارے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں میرا یہ میسیج، میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔